الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم حاضرین و سامعین، یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ جب انسان کو کسی نعمت کے ملنے کی امید ہوتی ہے تو وہ شدت سے، بے تابی سے اس نعمت کا انتظار کرتا ہے۔ اس نعمت کے ملنے سے پہلے ہی پلاننگ شروع کر دیتا ہے کہ جب مجھے یہ نعمت ملے گی تو بعد کے مراحل مجھے کس طرح سے طے کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بے اولاد کو یا صاحب اولاد کو اولاد کی نعمت ملنے کی امید ہو تو یقیناً وہ اپنے باطن میں، اپنے قلب میں بے پناہ فرحت و خوشی محسوس کرتا ہے۔ اولاد کے ملنے سے پہلے ہی اس سے متعلقہ امور کے سلسلے میں خود کو وہ ذہنی طور پر تیار کر لیتا ہے تاکہ بعد کے مراحل بخوبی سر انجام دیے جا سکیں۔ تو اولاد ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کے ملنے سے پہلے ہی ہم اپنے قلب میں، اپنے باطن میں فرحت و خوشی محسوس کرتے ہیں، خوب اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک بھی یقیناً انعامات الہیہ میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت کے ملنے سے پہلے ہمارا قلب، ہمارا باطن فرحت و خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس بارے میں ہمیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ جس طرح رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا اعلان سن کر عمومی طور پر لوگوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور ایک جم غفیر سحر و افطاری اور عید کی تیاریوں کے سلسلے میں بازاروں کا رخ کر لیتا ہے، یقیناً یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ لیکن کیا یہی ذوق و شوق، یہی کیفیات عبادات کی ادائیگی کے حوالے سے ہمارے قلوب میں وارد ہوتی ہے؟ کیا ہم اپنے قلوب کو دنیاوی خیالات سے آزاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے اعمال کی طرف مبذول کراتے ہیں یا نہیں؟ تو اس بارے میں بھی ہمیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عنقریب ایک عظیم نعمت یعنی رمضان المبارک کا متبرک مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی رحمتیں بے شمار، جس کی برکتیں بے شمار۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی آمد سے پہلے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر فرمانے کی غرض سے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت فرماتے ہوئے ایک بے مثل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ مبارکہ میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کیا نصیحت ہے، وہ ضرور سماعت فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی یہ پیشگی اطلاع فرمائی کہ عظمت والا مہینہ آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشگی اطلاع فرمانا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضرور ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی رحمتیں بے شمار، جس کی برکتیں بے شمار، جو بے انتہا فضیلتوں کا حامل مہینہ ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس ماہ مبارکہ میں خصوصی طور پر عبادات کی تیاری کے سلسلے میں پہلے سے اپنے اذہان کو تیار رکھیں تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس مہینے کو گزارا جا سکے اور اس مہینے کی خصوصی رحمت و برکات سے، اس کے انوار سے فیضیاب ہونے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، یعنی رمضان المبارک برکت والا مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات کا ذکر فرمایا ہے، اس رات سے شب قدر مراد ہے۔ شب قدر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے، یعنی اس سے پہلے ایسی کوئی شب کسی اور کو نہ ملی۔ اس شب کے بارے میں یہ اختلاف ضرور ہے کہ یہ شب کب آتی ہے، لیکن احادیث کریمہ کی روشنی سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ شب آخری عشرے کی طاق رات میں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانان اسلام اس شب کی تلاش میں آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں تاکہ اس شب میں خوب عبادات کی ادائیگی کرتے ہوئے شب قدر کی برکات سے فیضیاب ہو سکے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، یعنی رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے اور جس کی رات کا قیام نفل بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے نفلی عبادات کی ادائیگی کرے
تو اس کا ثواب دوسرے زمانے کے فرض کے برابر ہے، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یعنی یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک میں نوافل کا اہتمام دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے، اور رمضان المبارک میں فرائض کی ادائیگی دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ تو الحمدللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک بار پھر ہمیں یہ موقع حاصل ہوگا کہ ہم با اعتبار اجر اپنے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ذریعے ایک بہت بڑا ذخیرہ اپنے نامہ اعمال میں منتقل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں رمضان سے پہلے ہی یہ تہیہ کر لینا چاہیے، انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں، لیکن ہم نوافل کا بھی خوب اہتمام کریں گے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے اور صبر کرنے پر جنت کی بشارت عطا فرمائی گئی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، بسا اوقات اسی مہینے میں ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ دوسرے مہینوں میں تو شاید ہم صبر کر بھی جائیں، لیکن اکثر اس ماہ صبر میں ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، بلکہ جب ہم خلاف مزاج بات سنتے ہیں، اپنی چاہت اپنی منشا کے خلاف کوئی معاملہ ہوتا دیکھتے ہیں، تو اکثر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حدودات شرع سے عدول کرنے میں بالکل بھی شرم و عار محسوس نہیں کرتے۔ تو جنت کے انعامات، جنت کی راحتیں، جنت کی آسائشیں پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں دامان صبر ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ انشاءاللہ دونوں جہاں میں اس کی برکات کا ظہور ہوگا۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غربا کی غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی رمضان المبارک غریبوں کی ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ بسا اوقات انسان کئی دن، کئی مہینے جن انعامات سے، جن لذات سے، جن ضیافات سے محروم رہتا ہے، اس ماہ مبارکہ یعنی رمضان المبارک کی برکت سے ان انعامات و لذات سے سرشار و سیراب کیا جاتا ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ رزق کا مطلب صرف روپیہ پیسہ یا کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں، رزق حسی بھی ہوتا ہے، رزق مانوی بھی ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت رزق ہے، مال بھی رزق، اولاد بھی رزق، روپیہ پیسہ بھی رزق، پراپرٹی بھی رزق، کھانے پینے کی چیزیں بھی رزق۔ قدرتی طور پر خاص اس مہینے میں، رمضان المبارک میں، دل پر جو اطمینان و سکینہ نازل ہوتا ہے یہ بھی رزق میں داخل ہے۔ پھر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے کسی نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور اس روزہ دار کے ثواب میں بھی کمی نہ کی جائے گی۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم میں سے ہر ایک کو سامان مہیا نہیں ہوتا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم میں سے ہر ایک افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا کہ جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ سے کسی روزہ دار کو افطار کرا دے، اور جو روزہ دار کو سیر کرے یعنی پیٹ بھر کر کھلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا کہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا اگر کوئی اخلاص کے ساتھ ایک کھجور سے، پانی سے کسی کو روزہ افطار کرائے تو اس کے لیے بھی گناہوں کی معافی اور جہنم کی آگ سے آزادی کی بشارت عطا فرمائی گئی ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں اخلاص کے ساتھ روزہ داروں کو روزہ افطار کراتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بڑے ثواب کا کام ہے، ہمیں بھی اس نیک کام میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ خوب لمبی چوڑی دعوتیں کی جائے، کسی بڑی افطار پارٹی کا اہتمام کیا جائے، نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ قلیل طعام کے ذریعے بھی
صرف کھجوروں کے ذریعے بھی افطاری کرا کے ایک بڑے ثواب کو، ایک بڑے اجر کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اخلاص کے ساتھ روزہ داروں کو افطار پارٹی وغیرہ کے ذریعے سیر کراتا ہو، ان کی ضیافت کا اہتمام کرتا ہو، ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہو، تو ایسے خوش بخت لوگ حوض کوثر کے جام پلائے جائیں گے کہ جس کے بعد وہ کبھی بھی پیاسے نہ ہوں گے، اور اسی حالت میں وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، بشرط یہ کہ دکھلاوا مقصود نہ ہو، ریاکاری، نمود و نمائش کا بالکل بھی عنصر نہ پایا جائے۔ جیسا کہ بعض لوگ محض دکھلاوے کی غرض سے بڑی بڑی افطار پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، ایسے لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول نہیں۔ سارے تو ایسے نہیں ہوتے، اور نہ ہی کسی کے بارے میں بدگمانی کی جا سکتی ہے کہ اس نے دکھلاوے کی غرض سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا ہے، کیونکہ یہ تو ایک مخفی معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان کا یہ معاملہ ہے، لہذا اس معاملے میں بدگمانی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن صاحب معاملہ خود اس بارے میں ضرور غور کرے، اپنے قلبی حالت کی طرف نظر کرے کہ میں افطار پارٹی کروا رہا ہوں تو اس سے لوگوں کو دکھلاوا مقصود ہے یا واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میرے پیش نظر ہے۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہے تو یقیناً خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے افطار پارٹی کے ذریعے لوگوں کو دکھلاوا مقصود ہے، ریاکاری مقصود ہے، تو کچھ بعید نہیں کہ روز حشر اس کے سارے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کے مقبول ہونے کا مدار نیت کے خاص ہونے پر ہے۔ اگر نیت میں ہی خرابی ہو، ہوٹ ہو، فساد ہو، تو اب ایسے اعمال وبال جان ثابت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت، اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ یعنی یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے یعنی عشرہ رحمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان پر خصوصی طور پر رحمت و برکات کا نزول فرماتا ہے کہ جس کی برکت سے روزہ اور تراویح کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، یعنی اس عشرے میں تمام گناہوں کو، گناہ صغیرہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا عشرہ یعنی نار جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ لہذا نتیجہ یہی ہوا گویا کہ روزہ دار کے لیے یہ تیسرا عشرہ جنتی ہونے کا اعلان ہے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کرے یعنی آسانی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں غلام کے ساتھ تخفیف کرنے والے آقا و مولا کے لیے بشارت دی گئی ہے۔ اب چونکہ غلاموں کا زمانہ نہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ سے ان اہل ثروت افراد کے لیے بھی سعادت کا پہلو ثابت ہوتا ہے کہ جن کے ماتحت افراد ورک کرتے ہوں۔ چنانچہ مالک اپنے امپلائی کے ساتھ یا کوئی بھی ایسا شعبہ کہ جس میں انسان کے ماتحت فرد ہو یا افراد، اگر انسان اس مہینے میں رمضان المبارک میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، دوسرے مہینوں کی بنسبت رمضان المبارک میں کام میں کمی کرے، مراعات سے نوازے، تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل مغفرت و نجات کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب قریب ہے، لہذا اس متبرک مہینے کی رحمت و برکات حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ اگر صرف اس ایک حدیث مبارکہ پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ لہذا رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی یہ نیت کر لی جائے کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر خوب عبادات کی ادائیگی کریں گے، اور اس سلسلے میں جو بھی اعمال صالحہ اختیار کریں گے اس پر خصوصی طور پر مداومت بھی رکھیں گے، استقامت کے ساتھ وہ اعمال اختیار کریں گے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہوتا یہی ہے کہ رمضان المبارک کے ابتدائی ایام میں تو بہت جوش و جذبے کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات کی ادائیگی کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، مساجد کا رخ کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں تو ذوق و شوق میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے، عبادات کی ادائیگی میں بھی کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر مساجد کی حالت بھی مختلف نظر آتی ہے۔ جو مساجد روز اول نمازیوں سے بھری ہوتی تھی، پہلے عشرے کے بعد یہ تعداد کم و بیش آدھی ہی رہ جاتی ہے۔ پھر جب دوسرا عشرہ گزر جاتا ہے
تو مساجد میں محض وہی افراد نظر آتے ہیں کہ جو رمضان سے پہلے پابندی سے آیا کرتے تھے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ رمضان سے پہلے ہی ہم یہ عہد کریں کہ اس ماہ رمضان المبارک ہم پابندی سے استقامت کے ساتھ مساجد کا رخ کریں گے، استقامت کے ساتھ عبادات کی ادائیگی کریں گے، اسی طرح استقامت کے ساتھ تلاوت قرآن کریں گے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، بسا اوقات ہم پورے سال قرآن کھول کر دیکھتے ہی نہیں، لیکن رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو ہم تلاوت قرآن کا آغاز کرتے ہیں اور پورے مہینے میں 1، 2، 3 یا اس سے بھی زائد قرآن ختم کرنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، لیکن نزول قرآن کا مقصد بھی ضرور سمجھا جائے۔ شریعت کا مقصود محض رسمی طور پر بغیر سمجھے بہت زیادہ مقدار میں تلاوت قرآن کرنا نہیں، بلکہ اگرچہ کم پڑھیں، روزانہ ایک پارہ پڑھنے کے بجائے محض ایک رکوع پڑھیں، لیکن سوچ سمجھ کر پڑھیں۔ یہی تقاضۂ شریعت ہے، اور اس سلسلے میں یعنی سوچ سمجھ کر قرآن کریم پڑھنے کے سلسلے میں ہمیں تفاسیر کا سہارا لینا ہوگا۔ لہذا جب کبھی بھی قرآن پڑھیں تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور بہترین تفاسیر کے لیے ہم یہی مشورہ دیں گے کہ تفسیر خزائن العرفان کا مطالعہ کریں۔ اگر تفصیلی طور پر تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیں تو علامہ سید غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ کا ترجمہ و تفسیر تبیان القرآن کا مطالعہ کیا جائے، اور اگر اسی تفسیر کو شارٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو انوار تبیان القرآن کا مطالعہ بے حد نفع بخش ثابت ہوگا۔